چوتھی نشست ہے۔ اس میں جو پہلا بیت ہے اس کو میں پہلے پورا پڑھ دیتا ہوں۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے۔ ابیات باہو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا مصرع جو ہے نا اس میں آدھا پہلے پڑھتے ہیں، پھر وقفہ آتا ہے، پھر آدھا پڑھتے ہیں، اور میں نے اسی طرح نشان لگائے ہوئے ہیں۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ منگن ایمان شرماون عشق دل نو غیرت ہوئی ہو۔ جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کائی ہو۔ میرا عشق سلامت رکھی باہو ایمانوں دیاں دھروئی ہو۔ یہاں ایمان اور عشق کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ایمان کے بارے میں جانتے ہیں، آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، میرا ایمان سلامت رکھنا، اور میری جان ایمان کے ساتھ نکلے۔ تو ایمان کیا ہے؟ جب کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے یا مسلمانوں کا کوئی بچہ بالغ ہوتا ہے، بچہ یا بچی، تو اس پر شریعت اور سارے چیزیں وہ تقریباً ایمان لے آتا ہے، اور پر ساری چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس کے علاوہ ایمان جو لانا پڑتا ہے تمام انبیاء پر جو گزر چکے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر، قرآن پر، اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر، ملائکہ پر، فرشتوں پر، روز قیامت پر، تقدیر پر، اور موت کے بعد دوبارہ حیات پر، عالم غیب پر یعنی عالم باطن پر، اور زبان سے کرتے ہوئے اقرار کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے اقرار کرنا ہے۔ اقرار باللسان کہتے ہیں اسے عربی میں۔ اقرار کرتے ہوئے شریعت کے تمام احکامات کو قبول کر لینا ایمان ہے، اور ان پر تمام عمر کاربند رہنا، اور ظاہر اور باطن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا۔ میں ظاہر اور باطن سے کہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا ایمان ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں ایمان اور عشق میں کیا فرق ہے۔ ایمان والے سارے بیٹھے ہوں گے، سارے دنیا نے کلمہ پڑھا، جس سے پوچھیں گے میں مسلمان ہوں، کہیں بازار میں نکل جائیں میں مسلمان ہوں، سب کہتے ہیں۔ اور کسی مسلمان کو کافر کہنا شریعت میں تو بالکل منع ہے، جو کلمہ پڑھتا اس کو کافر کہنا۔ اگر ایسا ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں منافقین کو قتل کروا دیتے، آپ نے برداشت نہیں کیا، وہ کلمہ پڑھتے تھے زبان سے، آپ کو کیا پتہ کسی کا دل کا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ واقعہ جب آپ ایک کافر کو قتل کرنے لگے تھے، تو یہ ایمان ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے والد صاحب کو کوئی آپ کو کام کرتے ہیں، آپ سر کو جھٹکتے ہیں، وہ کام کر دیتے ہیں، سمجھے آپ؟ یہ سمجھ لے ایمان ہے۔ اس کو محبت کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ آپ کی محبت ہے والد کے ساتھ، اور اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ والد راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے، وہ عشق ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ پاک کی ذات کا یہ کہ ایمان تو ہر کوئی لے آتا ہے، ان کے اعمال کو محبت سے کرتا ہے تو وہ مومن ہے، اگر اس میں عشق سے کرتا ہے تو وہ فقیر ہے، طالب مولا ہے۔ یہ میری کتاب ہے شمس الفقراء، اس کو تصوف کا انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے۔
اس میں ایک چیپٹر نمبر 6 ہے، باب 6، اس میں ہے وہ عشق کے بارے میں ہے۔ اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ مجھ سے شدید محبت کرو۔ جب تم ایمان لے آؤ تو مجھ سے شدید محبت کرو۔ اللہ پاک کہہ سکتا ہے محبت کرو مجھ سے، ایمان لے آؤ تو مجھ سے محبت کرو۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے مجھ سے شدید محبت کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 165 والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، اللہ کے لیے ان کی محبت بہت شدید ہوتی ہے، بہت شدید محبت ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہوگی محبت، ایک قرآن کہہ رہا ہے میرے لیے شدید محبت ہوتی ہے، اللہ کے لیے ان کی محبت شدید ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ تو شدید محبت ہے نا، صوفیہ کرام کہتے ہیں یہ عشق ہے۔ محبت کی تعریف یہ کی جاتی ہے، انسان کو بہت سے رشتوں اور چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے مومن کو، مسلمان کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، دوستوں سے محبت ہوتی ہے، گھر زمین جائیداد سے محبت ہوتی ہے کہ شام کو گھر کی طرف ہی دوڑتا ہے بندہ۔ گھر زمین جائیداد سے محبت ہوتی ہے، اپنے شہر سے محبت ہوتی ہے، اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے، اپنے قبیلے سے محبت ہوتی ہے، اپنی برادری سے محبت ہوتی ہے، اپنے خاندان سے محبت ہوتی ہے، اپنے مال و دولت سے محبت ہوتی ہے، اپنے ملک اور کاروبار وغیرہ سے محبت ہوتی ہے۔ یہ اتنی محبتیں انسان لیا پھر رہا ہے۔ جب اللہ اور رسول سے محبت کے بعد یہ محبتیں جو ہیں نا، ان کے ساتھ بھی ایمان ہی ہوتا ہے۔ کئی لوگ مسلمان پھرتے رہتے ہیں اور عبادات بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا ایمان سلب ہو چکا ہوتا کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے، بہت بڑے کبیرہ گناہ کی وجہ سے۔ سلب ہو جانا بھائی تم اب اللہ کی طرف سے فارغ ہو۔ لیکن جس محبت میں عشق اور جنون پیدا ہو جائے، کوئی بھی محبت ہے، اس میں عشق اور جنون پیدا ہو جائے نا، اس کو عشق کہتے ہیں۔ مثلا آپ کو اپنی ماں سے جنون کی حد تک آپ ہر بات اسی کی مانتے، کسی اور سب کو رد کر دیتے، تو آپ کو ماں سے محبت ہے، ماں سے عشق ہے، محبت نہیں عشق ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے، بیوی کی ہر بات مانتے باقی ہر ایک کی دھتکار دیتے ہیں، تو آپ کو بیوی سے عشق ہے، کیونکہ عشق جو تمام محبتوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے اور تمام محبتوں پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے کہا ہے کہ مجھ سے عشق کرو، شدید محبت کرو۔ پارٹ 1 تھا، اس میں کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے رسالہ روئی شریف میں اللہ پاک کو حضرت عشق کہا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یہ تو اللہ کہتا ہے مجھ سے عشق کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، یعنی کہ ایمان والے جو ایمان لائے۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ ایمان لا چکے ہیں، پھر مجھ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ نمبر کا ایمان والے، یعنی اب وہ ایمان والے نہیں رہے، مجھ سے شدید محبت کرنے لگے۔ بخاری شریف حدیث شریف 15، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، ادھر اللہ اپنے بارے میں فرما رہا ہے، ادھر حضور اپنے بارے میں فرما رہے ہیں۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل یعنی مکمل مومن نہیں ہو سکتا، یا مسلمان کا ذکر نہیں ہوا، مومن کا ہوا ہے۔ لا یومن، مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والد، اس کی اولاد، تمام لوگوں سے بڑھ کر نہیں ہو جاتا۔ دوسرا صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 44
کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے اہل و عیال، مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی کہ میں اہل و عیال کسے کہتے ہیں؟ گھر والے سارے۔ اہل و عیال میں بچے بھی آ جاتے ہیں، بیوی بھی آ جاتی ہے، بعض اوقات والدین کی کر رہے ہوتے، والدین رہے وہ بھی آ جاتے ہیں، مال اور سب لوگوں، جو دنیا میں لوگ سب ہیں موجود ہیں، خواہ رشتہ دار ہیں خواہ رشتہ دار نہیں ہیں، ان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ اب اللہ ایک طرف خود کہہ رہا ہے مجھ سے کرو شدید، ایک طرف حضور کہہ رہا ہے مجھ سے شدید محبت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو حضور سے عشق کرتے ہیں انہیں اللہ سے خود بخود عشق ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے ڈائریکٹ محبت کرتے ہیں حضور کو چھوڑ کر، وہ سخت دل اور پتھر دل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے جب تک تم میرے نبی کی اتباع نہیں کرتے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں انعامات سے نواز دیا تو میرے نبی کی کامل سے مراد ہے ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی۔ پھر میں آپ کو ایک شعر ہے سنا دوں تو پھر میں نے آپ کو بتایا جو حضور سے محبت کرتے ہیں انہیں اللہ پاک سے شدید محبت ہو جاتی ہے، اور تصوف میں ہے جو مرشد سے محبت کرتے ہیں انہیں رسول علیہ السلام سے اور اللہ پاک سے محبت ہو جاتی ہے، انہیں دین کامل حاصل ہو جاتا ہے۔ تصوف والے یہ کہتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری بہت مشہور و معروف ہیں، اور حضرت فرید الدین عطار نے لکھی ہے کتاب تذکرۃ الاولیاء، اس میں تمام مرد اولیاء کا ذکر ہے، عورت کسی کا نہیں ہے، لیکن صرف حضرت رابعہ بصری کا ذکر ہے۔ انہوں نے یہ پیش لفظ میں لکھا ہے، دیباچے میں لکھا ہے، مقدمے جو ہے اس میں لکھا ہے کہ جب میں نے غور کیا تو مجھے نظر آیا رابعہ بصری اس کتاب میں موجود کئی اولیاء کرام سے بلند ہیں، اس لیے مجھے ان کا ذکر کرنا پڑا۔ آپ فرما دیے سجدہ مستانہ ام باشد نماز، درد دل با او بود قرآن من۔ مستانہ وار محبوب کو سجدہ کرنا میری حقیقی نماز ہے، اور اس کے لیے درد بھرے دل کا سوز و گداز میرا قرآن پڑھنا ہے۔ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ یہاں ایمان کا اور عشق کا مقابلہ ہو رہا ہے، علامہ اقبال کے لیے۔ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی ہے کافر و زندیق۔ اب میاں محمد بخش صاحب جنہیں رومی کشمیر بھی کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تھی چنگے۔ یہاں خاوند کا لفظ استعمال ہوا، وہاں خاوند کہتے ہیں مالک کو، پرانی پنجابی میں۔ خاوند دے گھر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے، یہاں مالک لگا لے، مرشد لگا لیں، جو مرضی لگا لیں، کہ مالک جو ہوتا ہے نا اس کے گھر وہ کبھی اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جاتے، اس کا در چھوڑ کر نہیں جاتے، خواہ بھوکا رکھا جائے ان کو، خواہ سردیوں کی راتوں میں انہیں کچھ اڑایا نہ جائے۔ جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تھی چنگے۔ بلے شاہ کا ہے، لیکن میں اب جہاں ختم کر تو لمبا ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں بیعت کی شرح کی طرح۔ اب عشق کی آپ کو سمجھ آ گئی، مختصراً تفصیلاً ہے، چیپٹر ہے کافی لمبا۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ اکثریت لوگوں کی ایمان کی سلامتی مانگتی ہے، عشق کی سلامتی کوئی مانگتا ہے، عشق کی سلامتی کوئی طلب کرتا ہے۔ منگن ایمان شرماون عشق، ایمان کی سلامتی تو مانگتے ہیں، عشق کرتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے، کیونکہ وہاں تو آزمائشیں ہیں۔ یہ روٹین کی زندگی نہیں ہے کہ صبح کام پہ گئے، شام کو واپس آئے، کھانا کھایا، بچے پیدا کیے اور سو گئے، بعد میں زندگی ختم ہوئی، مر گئے، پال کیا، جوان کیا، شادی کی، ختم ہو گیا۔ لیکن عشق میں تو صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں آپ؟ ایسے تو پانی پہ گھوڑے نہیں دوڑے تھے، جانوروں نے ایسے جنگل خالی تو نہ کیے تھے،
منگن ایمان شرماون عشقوں، ایمان مانگتے ہوئے نہیں شرم آتی اور عشق کے راستے پہ چلتے نہیں ہیں۔ دل نو غیرت ہوئی ہو، میرا دل جو ہے نا، جیسے انسان کو غیرت نہیں آتی کسی بات میں، کوئی ان کی بہن کو چھیڑ دے یا ماں کو چھیڑ دے یا کوئی ایسا کام کر دے، دل کو بڑی غیرت آتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نے اس طرح کیا دیتا۔ منگن ایمان شرماون عشقوں، ایمان تو مانگتے ہیں، عشق کی طلب نہیں کرتے، نہ عشق کے راستے پہ چلتے ہیں، اس سے مجھے بڑی غیرت ہوتی ہے کہ ان کا میں برا حال کر دوں۔ یہی آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے۔ جس منزل نو عشق پہنچاوے، جس مقام و منزل تک عشق پہنچاتا ہے، ایمان نو خبر نہ کائی ہے، کائی ہے کوئی۔ جس منزل تک عشق پہنچاتا ہے ایمان کو، تو اس کی خبر بھی نہیں ہے، اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ میرا عشق سلامت رکھی باہو، ایمانوں دیاں دھروئی ہو، میں ایمان کو قسم دیتا ہوں، واسطہ دیتا ہوں اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ میرا عشق سلامت رکھنا، مینوں کتے کھینچ کر وہ کیا کہتے ہیں رجت نہ کر دینا، تو پیچھے نہ لے جانا یہ عشق سے ہٹا کے، میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اپنی جگہ پہ قائم رکھنا، میرا جو عشق جو ہے نا وہ قائم و دائم رہے۔ ویسے مرشد کے زیادہ تر تو بیت میم میں ہیں، لیکن یہاں نا انہوں نے عشق کے عین میں ہیں اور یہاں انہوں نے الف میں بھی کوئی کچھ دیا ہوا ہے۔ اگلا جو ہے وہ مرشد کے بارے ہے۔ اب دیدار جو ہوتا ہے نا وہ اس کا ان کو پتہ ہے، جن کو دیدار کی لذت کا پتہ ہے۔ اے تن میرا